بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں کچھ مزید مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے. زبیر طفیل صاحب ہیں, صنعت کار بھی ہیں اور معاشی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب ہیں, سابق چیف اکانومسٹ آف پاکستان ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے وقت سر آپ کی طرف بھی آئیں گے, آپ سے بھی بات کریں گے. کیسر احمد شیخ صاحب ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی ہے اور بڑے معاشی جو معاملات ہیں اور بالخصوص کاروباری طبقے کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی طرف بھی آتے ہیں. ہارون صاحب پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے کہ وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتا یا پھر نہ ہونے کے برابر سمجھ لیں نہ ہی ہے. جو یہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بنیادی طور پہ اپنے جو ریزرویشنز تھے بلکہ گریونسز تھے مور دین ریزرویشنز وہ شو کر رہے تھے. پھر وہ ریسرچ کی بات بھی کر رہے تھے, وہ بیسک فیسلٹی کی بات بھی کر رہے تھے, وہ کاسٹ آف پروڈکشن کی بات بھی کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے نہ صرف یہ گورنمنٹ بلکہ پہلے بھی جو لوگ اقتدار میں آتے رہے ان کا فوکس کیوں نہیں رہا یہ زراعت کا شعبہ کہ اس کو کچھ مزید جدید خطوط پہ استوار کیا جائے؟ جی دیکھیں, جہاں تک تو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات ہے تو وہ بالکل ایک جسٹیفائڈ بات ہے کہ اگر ان کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا تو وہ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے. لیکن جہاں جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم کمپیٹ کرتے ہیں تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس سال تو انفارچونیٹلی جیسے وزیر خزانہ نے کہا ہم تو فوڈ سیکٹر میں نیٹ امپورٹر بنتے جا رہے ہیں, جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے اینگل سے خاصی تشویشناک بات ہے اور وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو ٹیکنیکل فیکٹرز ہیں کہ یہ جو ہمارا ایس ایم ایز کا سیکٹر ہے یا زراعت کا سیکٹر ہے اس کے اندر لانگ ٹرم اور سسٹینیبل اچھے ریٹ کے اوپر فائنینسنگ اویلیبل نہیں ہے. اور وہ جو فائنینسنگ ہے وہ کمرشل بینکوں سے کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ جو کمرشل بینکس ہیں نہ تو ان کی رسک ایپیٹائٹ ہے اور پرائیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا برانچز کا نیٹ ورک بھی گھٹا دیا ہے. وہ چھوٹے شہروں سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور وہ بلو چپس کو اور حکومت کو لینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جیسے ڈاکٹر اکمل حسین بات کر رہے تھے, یہ ایک اکانومی کا سٹرکچرل ایشو ہے کہ جو ایک خاص طبقے کو بینیفٹ دینے کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک تو ہمیں لانگ ٹرم فائنینسنگ کے لیے یا تو مائکرو فائنینس بینکس کو بڑھا کر اس کو کوئی سٹیٹس دینا پڑے گا اور ان کو اویلیبلٹی نہیں تو ہارون صاحب یہ زیڈ ٹی بی ایل ہے نا, یہ زیڈ ٹی بی ایل جو ہے جی یہ سرکار کے بینک تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ہمیں جو نیٹ ورک اویلیبل ہے مائکرو فائنینس کا ہمارا اچھا نیٹ ورک ہے. دوسری چیز جو ہے جو بات ہوئی ہے ریسرچ کی, دیکھیے پوری دنیا کے اندر حکومتوں نے ریسرچ کرنے کا کام یونیورسٹیز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. یہ جو ہم اپنے ادارے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم کرنٹ اپنی فزیکل اسپیس کے اندر کبھی بھی اچھے لیول کے لوگ نہیں لا پائیں گے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو حکومت کو چاہیے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اور ریسرچ کا کام وہاں پر سپورٹ دیں. تیسری چیز ہے ٹیکنالوجی کا انپٹ. میں جب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا میں وزیر اعظم کے ساتھ 2 دفعہ چین گیا. دیکھیے جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے ٹیکنالوجی بالکل آنے پر تیار ہے, لیکن جیسے انہوں نے عرض کیا ہمارے جو چھوٹے کاشتکار ہیں لینڈ ہولڈنگز اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ ایک اچھے ٹیکنالوجی پارٹنر کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں اسٹرکچر جو ہے فارمنگ ان کو کلب کر کے اس کو ایک طریقے سے آگے لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے زبیر طفیل صاحب, ظاہر ہے آپ کاروباری جو طبقہ ہے اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, کیسر صاحب سے بھی جانیں گے. لیکن کل ایک گڈ نیوز دی گئی وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے کہ آئندہ مالی سال میں کسی کو نوٹس نہیں کیا جائے گا اور ایف بی آر کا جو آڈٹ ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کا جو ماحول ہے, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا جو وتیرہ رہا ہے, جو طریقہ کار رہا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے تو اب مزید نوٹس نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں وزیر خزانہ صاحب جو ہیں یہ کافی حد تک پرائیویٹ سیکٹر میں ہی رہے ہیں, تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر کی تمام مشکلات کا پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایف بی آر میں نوٹسز کیسے ایشو ہوتے ہیں, اور جو نوٹسز ایشو ہوتے ہیں اس میں میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ٹو دا ایکسٹینٹ آف 70-80% جو نوٹسز ایشو ہوتے ہیں اس کا مقصد سے بھی ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر کو تنگ کیا جائے, تھوڑا بہت جو ہے ٹیکس وصول کیا جائے, باقی جو ہے وہ ان کی ذاتی جیب میں چلا جاتا ہے.
اور یہ چیز اب سب کو پتہ چل گئی ہے، اسی لیے جو بھی خاص طور سے جو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں ان کو سب پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ چوری کیسے ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے ایف بی آر کے لوگ کیا کرتے ہیں. تبھی انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ آئندہ جو ہے ایف بی آر نوٹسز ایشو نہیں کرے گی، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اپنا جو ٹیکس پوری طرح ادا نہیں کرتا ان کو ضرور دیکھا جائے. وہ 4% آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آؤٹ سائڈ ایف بی آر کوئی آڈٹ کرے گا تو وہ زیادہ نیوٹرل ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ یہ اسی طرح ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے بزنس مین جو ہے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ آگے کام کر زبیر صاحب سکے گا. سوال اور یہ نہیں ہے، investment کرے سوال گا. یہ ہے کہ جو ایف بی آر پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ ممکن ہونے دیں گے جو وزیر خزانہ صاحب بھی چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کیا کہنا چاہیے، ایک سخت مقابلہ ہوگا، کیونکہ جو ایف بی آر میں بھی جو لوگ ہیں ان میں کہوں گا علاوہ ایک چند % کو چھوڑ کے باقی جو ہے وہ گروپ ایسا ہے وہ کبھی بھی اپنی طاقت کو نہیں نکلنے دیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ سے طاقت نکلے. سر یہی بنیادی سوال ہے. یہی کیسر احمد شیخ صاحب جی کچھ چیزیں سٹیٹس کو ہو گئی ہیں جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پہ ہیں، اور کچھ مافیاز بھی ود ڈیو رسپیکٹ وہ بھی سٹیٹس کو ہی ہیں. تو کیسر صاحب آپ کی حکومت آئی، بار بار آئی آپ کی جماعت کی، وہ بھی اس سٹیٹس کو پہ کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکے، جگاڑ لگا کے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے ہدف وغیرہ پورے کرتے رہے یا اس کے قریب جاتے رہے. اب جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد کوئی پالیسی ایسی آنی چاہیے کہ یہ جو ایف بی آر کے اندر سٹیٹس کو ہے یہ ٹوٹ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر طفیل نے بڑی اچھی باتیں کی. بات یہ ہے کہ وعدے تو میں 42 ایئرز پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا الیکٹ ہوا ان کی مینیجنگ کمیٹی میں، اور پچھلے 25 سال سے نیشنل اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں. تو یہ باتیں تو ہم سنتے بوڑھے ہو گئے. یہ تو یہی کہتے ہیں ایف بی آر. دیکھیں نا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے، اور اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم 3800 ارب 2018 میں ہم نے اکٹھا کیا ہماری حکومت نے. وہ کہتے تھے 6000 ہونا چاہیے ریونیو. اب ہم نے تو 1900 سے 3800 کیا، اور ابھی 3800 سے یہ 7600 کریں گے تو تب تو ہمارے جتنا کریں گے نا. یہ ابھی تک 4000 پہ کھڑے ہیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ ایف بی آر کے جو ملازمین ہیں، جو بیوروکریٹ ہے، وہ سب سے بڑا ہمارے ملک میں ہرڈل یہ ہے، بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کچھ بھی کر لیں جب تک پریکٹیکلی نظر نہیں آئے گا کوئی کاروباری. بہت لوگ یہ سارا آپ دیکھتے ہیں تھوڑے عرصے بعد آپ وائٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیم دیتے ہیں. بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آٹومیٹکلی لوگ میں کانفیڈنس آئے؟ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں اتنی بڑی رشوت ہو، 4000 ارب روپے ہمارے ہاں رشوت ہوتی ہے، اور اس حکومت نے تو وعدہ ہی یہی کہا تھا، کیا تھا نا کہ ہم رشوت کو ختم کریں گے. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو ہمارے ملک کو 3 درجے اور نیچے کر دیا 3 سال میں. جو ان کا مین مقصد تھا پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے تو ایک انصاف دینا تھا، صاف شفاف اور ریونیو حاصل کرنا تھا، اور رشوت اور کرپشن کو ختم کرنا تھا. تو کیا ختم کیا کہ تین ملکوں سے اور ہم نیچے چلے گئے 3 سال میں. تو ہمارا کچھ باتیں بہت ہیں. اس وقت 6000 کہتے تھے ریونیو، کیا ہوا کیا؟ اب 3 سال ہو گئے، ہمارے جتنا ریونیو اب پہلی بار اکٹھا ہو رہا ہے کہ حالانکہ ہم نے ڈبل کیا، اور روپیہ جو ہے وہ 35% ڈی ویلیو ہو گیا. روپے کی وہ ویلیو تو نہیں رہی، لیکن اب روپے میں اتنا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. تو باتیں اللہ کرے. جو بات کی ہے فائنانس منسٹر صاحب نے وہ بڑی اچھی ہے. نوٹس جاتے ہیں اس کا بیکار ہے، اس سے تو ریونیو زیادہ ملتا بھی نہیں ہے. آپ ٹوٹل اندازہ کر لیجئے کہ کتنے. اچھا یہ کیسے سب بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ایف بی آر کا ود ان ایف بی آر جو جگاڑو سسٹم ہے نا، یہ آپ لوگوں سے جانے گی کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ پالا پڑتا ہے. ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے جو میں ایک معاملہ رکھنا چاہ رہا ہوں، کل وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا کہ جو 50% کم ہم نے جو ہے وہ قرض لیا ہے رواں سال، لیکن مجموعی طور پہ جو پاکستان کا اس وقت قرض ہے وہ 380 کھرب روپے ہے. میں اگر بریفلی آپ کو بتا سکوں، یہ قرض کہانی جو ہے 1970 سے اگر ہم شروع کریں تو اس وقت پاکستان کا 30 ارب روپے قرض تھا. 77 میں بھٹو صاحب جب گئے تو پھر اس کے بعد 97 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے. پھر ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ جب گئے تو وہ یہ تقریباً جو ہے وہ 426 ارب روپے تھا. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی تو 711 ارب تک کرتے کرتے سر مشرف صاحب کے دور تک تقریباً جو ہے وہ ہم 6127
ارب یا 6 ٹریلین تک پہنچ چکے تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ جا کے 14.2 پہ رکتا ہے. پھر نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ 24.9 پہ رکتا ہے. نون لیگ نے اپنے 5 سالوں میں کوئی 10 ٹریلین لیا, پیپلز پارٹی نے آلموسٹ 8 ٹریلین قرض لیا اپنے 5 سالوں میں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے 3 سالوں میں کوئی 13 ٹریلین قرض لیا ہے. سر یہ قرض چلیں اس سال تو کم لیا ہوگا, لیکن یہ جس تناسب سے یہ والا مجموعی قرض بڑھ رہا ہے, گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے, کیسر صاحب رشوت کی بات کر رہے تھے, اس میں اگر اضافہ ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ کاروباری لوگ کہتے ہیں اب رشوت دے کے کام بھی نہیں ہوتا, پہلے پھر ہو جاتا تھا. تو یہ ان کا تدارک کیا ہے اور کیا بجٹ پیپر میں ان کا ہے؟ تھینک یو عباسی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو السلام علیکم. تو دیکھیں یہ 2-3 ایسپیکٹس ہیں. جب قرضوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ پچھلے دور میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ شاید ساری گروتھ جو ہے وہ بوروڈ منی پہ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ہے نہیں اور بس گورنمنٹ بورو کر رہی ہے اور خرچ کر رہی ہے. حالانکہ ابھی جیسے ذکر کر رہے تھے تو تھوڑی دیر پہلے ریونیو کا کہ ریونیو گروتھ جو تھی دیٹ واز امپریسو ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف لونز پر ہی انحصار تھا. اور جو یہ نیریٹو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس آپ اس قرض کی اماؤنٹ کو پروڈکٹیو ایسٹ بنانے پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو انہینس کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اور اگر یہی قرضے جو ہم نے لیے ہیں اگر ان ٹرمز آف جی ڈی پی ریشو آپ دیکھیں تو یہ کوئی اتنے اب نارمل ریشوز نہیں ہے ہماری. اگر ابھی اپنی ریشوز کو آپ اٹلی کی ریشو کے ساتھ, گریس کی ریشو, ایون جاپنیز اکانومی کے ساتھ کمپیئر کریں جہاں 200% آف جی ڈی پی سے بھی زیادہ ان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہوتی ہے, تو ہماری تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف پرابلم کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جو قرض لیا جا رہا ہے کیا اس کی جو استعمال ہے کیا وہ نئی ایسی پروڈکشن پاسبلٹیز کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا آپ اس سے صرف اپنی کنزمپشن کو فائنینس کر رہے ہیں, پھر پرابلم آتی ہے. تو اب پچھلے دور کے جو قرضے ہیں اس میں آپ کو 11-12 ہزار میگا واٹ الیکٹریسٹی کے پروجیکٹس نظر آتے ہیں. موٹر ویز کا ایک جال ملک میں بچھا, فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا پنجاب میں جو ہے تھرو دیئر اینول ڈیولپمنٹ پلانز ایک بڑی میسو انویسٹمنٹس ہوئیں. تو اس لیے ان کو آپ اس طریقے سے ایک نیگیٹو جو نیریٹو ہے اس کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. جی اچھا میں ذرا ڈاکٹر ندیم صاحب یہ پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی پہ آپ سے ذرا ان ڈیٹیل بات کروں گا. 40% ابھی اس میں اضافہ کیا گیا, اس پہ میں آؤں گا. ہمیں محسن شیخانی صاحب نے جوائن کیا ہے آباد کو, آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایکس چیئرمین ہیں. ان کے بہت شکریہ محسن صاحب. آپ کے وقت کا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں, ماہر معاشی امور کے, بڑی وسیع نظر رکھتے ہیں بالخصوص جو قانونی پیچیدگیاں ہیں معاشی سسٹم میں اس کو لے کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی ٹائم دیا, آپ سے گفتگو کریں گے. محسن صاحب کیا توقعات ہیں؟ محسن صاحب کچھ آپ کی ڈیمانڈس تھیں پہلے جو ڈیولپرز ہیں, جو کنسٹرکشن کے شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی, کہ کچھ چیزوں پہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جائے, کچھ ریٹس کو فکس کیا جائے. آپ نے سفارشات تو پہنچائی تھیں, یہ بتائیں کہ کچھ اس میں گرین سگنل بھی آیا اور آج کے بجٹ میں آپ کی امیدیں کیا ہیں اور کتنی باتیں آپ کی مانی جا رہی ہیں؟ محسن صاحب دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر بھی ایک پیکج تھا اور اس یہ ساری چیزیں چلی. بیسیکلی یہ پیکج کوئی انسینٹیو ڈائریکٹلی کوئی ڈیولپرز کو یا بلڈر کو نہیں, ہمارے لیے تو صرف فکس ٹیکس ہے. اور ایک ایمنیسٹی انہوں نے کی تھی, اس کو انہوں نے اس طریقے سے لے کے چلے تھے جس کا ریزلٹس آیا. آپ نے دیکھا کہ انڈسٹری نے پورا ہر طریقے سے پرفارم کیا, اور ابھی جو پرفارمنس ہے انڈسٹری کی وہ صرف 25% ہے, آنے والے وقتوں میں 75% ہے. کووڈ کی وجہ سے جو انسینٹیو تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اس میں وہ جو پیکج ہے اس میں ہماری ان سے ڈیمانڈ تھی کہ 1 سال کے لیے اس پیکج کو آگے لے جائیں تاکہ مزید جو 75% ہے پروجیکٹس وہ بھی آ سکے, لو کاسٹ پروجیکٹ بھی آ سکے. اور اکانومی میں جو ابھی پرفارم کیا ہے آپ سمجھے 21-22% سیمنٹ کا انکریز ہونا, اسٹیل کا انکریز ہونا, اور آنے والے وقتوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید انڈسٹریاں لگنی ہیں اور اس کی ضرورت پڑے گی اگر کنسٹرکشن اسی طرح بوم کرتی رہی اور اسی طرح اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر اور باقی ادارے سپورٹ کرتے رہے. پرائم منسٹر آل دا ٹائم میں سمجھتا ہوں ایوری ویک ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹلی خود
دیکھنا, اس کے بعد جا کے یہ کنڈیشن ہونی بہت ڈیفیکلٹ تھا. ایز اے بیوروکریسی, ایز اے ادارے, ان چیزوں کو فالو اپ کرنا ایک سسٹم بنا ہوا تھا عرصے دراز سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی چیزیں ڈیمانڈ تھی صرف ایک ہی تھا کہ اس منسٹری کو تھوڑا آگے کیا جائے, باقی ساری چیزیں پرفارم کر رہی ہے. ہمیں صرف اپروولس کے ایشوز آتے ہیں, اتھارٹیز کے ایشوز آتے ہیں, ڈفرینٹ این او سیز کے ایشوز آتے ہیں, پروونشل اینڈ فیڈرل کافی ایشوز آتے ہیں, تو وہ سب آلریڈی ڈسکس ہوتا ہے ایوری ویک. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جتنا بہتر کنسٹرکشن کو سمجھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں, اور انہوں نے جو پر کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے کسی. ٹھیک ہے محسن صاحب, آپ بڑی ڈیٹیل میں اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ کنسٹرکشن تو خیر ایک پہلو ہے, اس سے پہلے ہم ایف بی آر کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب حکومت کہتی ہے نیا ٹیکس نہیں لگے گا, حکومت کہتی ہے کاروباری لوگ جو ہیں ان کو ایف بی آر نوٹس نہیں کرے گا, جو انکم ٹیکس ہے اس میں بھی مزید اضافہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب پھر ہدف جو ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی 1100 ارب روپے بڑھا دیا ہے, یہ کیسے وصولی ہوگی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کوئی آپ ہی بتا دیں کہ کیا طریقہ ہوگا, کہ وہی پرانا سلسلہ ہوگا انڈائریکٹ والا. ڈاکٹر صاحب جی, میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کا جو کلیکشن ہے اگر اس دفعہ 4.8 ٹریلین پر ہوتی ہے اور 1.2 ٹریلین کا جو آپ نے دیکھا ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے, تو 6 ٹریلین تو یعنی کہ سمجھیے اکٹھا ہو ہی گیا, کیونکہ آپ نے ایکسپینڈیچر سائڈ نہیں دیکھی کہ اتنی ایگزمپشنز جو دی ہوئی تھیں 3 سال میں, پہلا 1.1 ٹریلین تھا, پھر 1.2 ٹریلین ہوا, اب کے ریکارڈ ہو گیا 1.3 ٹریلین. اب میں حیران ہوں کہ ایک طرف تو آپ ٹیکس لینے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ نے اتنی بڑی ونڈو رکھی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکارڈ قسم کے جو آپ کا ٹیکس ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, اس ٹیکس ایکسپینڈیچر سے تو ہم 2 ML بنا لیتے, جو گوادر سے چائنا کا ہم لون مانگ رہے ہیں اس پیسے سے تو وہ بن جاتی. اب فنڈامنٹل پرابلم ہے کہاں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے ایف بی آر کو اپنے جو طریقہ کار ہے اس میں جو تبدیلی لانے, میرے خیال میں کیسر احمد شیخ صاحب تو بڑے عرصے سے فائنانس کمیٹی کو ہیڈ کیا, اس فائنانس کمیٹی میں بھی پہلے بھی, ان سے بہتر کیا رائے دے سکتے اور جانتے تھے. میں بہت ہم اس بات پر زور دیتے رہے کہ دیکھیے آپ اپنے ٹیکس کی شرح کو کم کریں اور بیس کو بڑھائیں, مگر آج تک یہ نہیں ہوا. ٹیکس ابھی بھی 17% جی ایس ٹی ہے. آپ مجھے بتائیے, کئی آئٹمس پہ تو اس پہ بھی زیادہ ہے. جب امپورٹ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کسٹم ڈیوٹی ہے, یہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے, یہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے, اس کے بعد یہ اس کے اوپر سیل ٹیکس کے بعد اس کے اوپر کمپلسری ویلیو ایڈیشن ٹیکس, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس. اگر میں نے 55% اپنے کیپٹل کا, ابھی میں نے چیز لی ہی نہیں, ابھی بیچی ہی نہیں, ابھی میں مارکیٹ میں گیا ہی نہیں, تو آپ پہلے ہی سارا ٹیکس کلیکٹ کر کے بڑے خوش ہو. یہ صرف کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں, ڈھانچے کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ٹرکی 3% ٹیکس امپورٹ پر لے کر اور باقی 97% جہاں سیل ہو رہی ہوتی ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا کلیئر کیا ہے وزیر خزانہ صاحب نے. انہوں نے کہا جی دو ہی ٹیکس ہوں گے, ایک انکم ٹیکس ہوگا اور ایک کنزمپشن ٹیکس ہوگا. تو یہ فلیٹ ٹیکسیشن سسٹم, یہ سوال تو یہ ہے نا کہ جو جن لوگوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, فلیٹ ٹیکسیشن سسٹم کیا ان کو سوٹ کرتا ہے؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ دیکھیے ہم بنیادی ڈھانچے کی طرف جب آتے ہیں تو ایک طرف تو یہ اینٹی بزنس ہے, کیونکہ بزنس والا تو جب ایکچوئل سیل کرے اس وقت آپ اس سے جو بھی سیل ٹیکس ہو وہ لے لیں اور یہ کم شرح پہ لائے. کم از کم میرے حساب سے 8% ہونا چاہیے. یہ 17% جو ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر, یہ تو ان معاشروں میں ہے جہاں ٹوٹل ویلفیئر سٹیٹس ہیں. ہمارے ہاں تو نہ ہیلتھ نہ ایجوکیشن کوئی بھی سٹیٹ فنڈ نہیں کرتی ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا ہیوی ٹیکس لگا کر انڈسٹری کو بھی جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے ذرا. زبیر صاحب جو امپورٹرز تھے ان کی جانب سے یہ بارہا حکومت سے کہا گیا کہ مختلف جو پروڈکٹس ہیں ان پہ جو ود ہولڈنگ ہے اینڈ دین کسٹم ڈیوٹی ہے, ان کو کم کیا جائے, اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی مد میں یہ ایک بلٹ ان فیچر ہے امپورٹس کا کہ جب امپورٹس ہوتی ہیں تو حکومت کو آٹومیٹکلی جو ٹیکس ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح جو ریونیو ٹارگٹ ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ بات کر رہے تھے, خیر وہ ایک علیحدہ وہ پہلو ہے, لیکن کتنی بڑی رکاوٹ ہیں جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو انہینس کرنے سے روکتے ہیں یہ کسٹم ڈیوٹی, ان کا زیادہ ہونا اور پھر یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز.
देखिए डॉक्टर साहब ने सही तज्जिया किया कि अच्छा, जहाँ तक कस्टम ड्यूटीज़ का ताल्लुक है, मैं आपसे कहूँगा जहाँ तक रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स की कस्टम ड्यूटी बहुत कम हो गई है और गालिबन इस बजट के अंदर ये मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बनते उसको ज़ीरो ड्यूटी करने जा रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी का मामला काफ़ी हद तक हल हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इतनी सारी मज़ीद चीज़ें लगाई हुई हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद अगर सेल्स टैक्स है तो वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स, और उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटियाँ बना। इसका असर क्या होता है? ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू तो जमा कर लेती है, लेकिन कॉमन मैन को जो है वो चीज़ें महंगी पड़ती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तमाम चीज़ें हैं। अभी हमें तवज्जो हुकूमत को इस चीज़ पे देनी चाहिए कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और इस तरह से सपोर्ट करें कि उन इंडस्ट्रीज़ को आगे आने दें जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, कि आपका इंपोर्ट का बिल कम हो, जो इंपोर्ट का बिल आपका दोबारा $55 बिलियन की तरफ जा रहा है, तो ये इंपोर्ट का बिल कम होना चाहिए। और इंपोर्ट का बिल तभी कम होगा कि आप रॉ मटेरियल्स जो है वो कम से कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करें। जहाँ तक ड्यूटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ड्यूटी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ख़ास वजह है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है इसको खुला छोड़ दें, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को रीज़नेबल प्रोटेक्शन ज़रूर दिया जाए। अगर वो लोकल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है तो उसको रीज़नेबल प्रोटेक्शन दें। और उसके अलावा ये ना हो कि हर चीज़ आप पोर्ट पे वसूल करने हैं, उसका माल जो बाहर से चीज़ आती है वो भी बिकती नहीं है, उसको पता नहीं होता है। गवर्नमेंट ने उससे तकरीबन 5.5% के करीब इनकम टैक्स पोर्ट पे ही ले लेती है, तो उसकी वजह से चीज़ें जो है बहुत महंगी होती हैं। और दूसरा ये कि सेल्स टैक्स का रेट कम होना चाहिए। सेल्स टैक्स का रेट 17% है, फिर 3% वैल्यू एडेड टैक्स मिला के 20% हो गया, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट कोई पब्लिक को रियायत देना चाहती है जहाँ कॉमन मैन को रियायत पहुँचे, तो उसमें सेल्स टैक्स को कम करें, ख़ास तौर पे वो सेल्स टैक्स जो फूड पे हो, एडिबल आइटम्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसे कम किए। आप देखेंगे खाने का घी जो है वो 200 रुपये से 360 रुपये किलो हो गया एक साल के अंदर। ये टैक्स की वजह से नहीं हुआ, पीछे भी उसके रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को ये करना चाहिए, जब किसी का इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं तो अपना सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 7% पे ले आना चाहिए। और ये ना सिर्फ खाने के ये बड़ी अच्छी सजेशन है ज़ुबैर साहब आपकी, कि जो ये बर्डन है वो कंज्यूमर या आवाम पे एटलीस्ट वो उस तरह मुंतकिल ना हो सके। ऑल ऑफ सडन सेल्स टैक्स भी 17% और फिर मटेरियल की कीमत भी बढ़ गई। एक ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे डेवलपमेंट सेक्टर की, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, ब्रेक से पहले यहाँ बात हो रही थी कुछ तो कंस्ट्रक्शन के जो हमारे दोस्त हैं मोहसिन शेखानी साहब, उन्होंने वो बता रहे हैं कि खासी इनके शोबे में हलचल है। अब ये जो डेवलपमेंट फ़ंड है, जो बजट है, उसमें इजाफा किया गया है तकरीबन 40% PSDP और ADP में, लेकिन आपकी हुकूमत आपकी जो जमात है वो इस मामले में याद रखी जाती है कि उन्होंने बड़े तरक्याती मंसूबे और बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन आप पे इल्ज़ाम ये भी लगता है कि कुछ आपने अनसाउंड प्रोजेक्ट शुरू किए जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह हुकूमत ऑरेंज लाइन ट्रेन का हवाला दे रही होती है। एक तो ये बता दें, ये जो 40% इजाफा है बजट में, ये कितना बूस्ट देगा, इससे कितनी एक्टिविटी रन होगी? और दूसरा जो सियासी तौर पे एक हुक्मरान जमात को हो सकता है कि सामना करना पड़ता हो अवाम में जाते हुए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, तो ये उसका भी आपको लग रहा है कि अजाला हो जाएगा? पहला तो आपने ये देखे ना, ये इजाफा कर रहे हैं तरक्याती बजट में, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अगर आम आदमी के ऊपर पैसा लगेगा ही नहीं। हमारे दौर में यही तो हुआ, उस पर ये ऑब्जेक्शन करते रहे, इनको कहते रहे कि भाई लोगों पे जब तक पैसा नहीं लगाओगे आप क्या लगाओ, सिर्फ तनख्वाहें देने में या सिर्फ गैर तरक्याती कामों पे अगर लगाओगे तो लोगों की तो जो हालत बनी हुई है, हम इलाकों में जाते हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो हमारे वक्त के जो प्रोजेक्ट बने हुए थे, यानी मैं आपको कहूँ कि मैंने चिन्योट में एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूवल ली और वो 170 करोड़ था। आज 3 साल में 1 रुपया, और जो सेंक्शन के अमाउंट वो नहीं लगा। इसी तरह हमारा रोड है, जब आप जाते हैं तो सारे का सारे रोड ख़राब हैं चिन्योट के। तो मतलब ये है, ये इन तरक्याती ये अच्छा कर रहे हैं। अगर ये फ़ंड 900 अरब के करीब कह रहे हैं, हमने भी 2018 में 900 के करीब लगाया। ये मैं फेडरल तरक्याती फ़ंड की बात कर रहा हूँ। और इसके बगैर नहीं है गुजारा आम लोगों के पास। तो अगर मंडी से मार्केट तक, मार्केट से आप फील्ड तक
روڈ ہی نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس، اور کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا مہنگائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ ایک جگہ جو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو فوڈ کی آئٹمز ہیں، ان کے فیلڈز میں کچھ ریٹ ہیں، اور منڈی تک جانے میں کیا ریٹ ہیں، کہ وہ خراب پیریشیبل گڈز ہیں، اور مشکل ہے. تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ میں ان کو سراہتا ہوں. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات جو بڑی ضروری ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہر زور دیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر پہ. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی انڈسٹری نے 9.6% ترقی کی، کیونکہ یہ جو فائدہ لیتے ہیں نا، جو FBR کے لوگ جو ان کو دیتے ہیں، ان کے لیے پروگرام بناتے ہیں، ان میں کافی ان کو بینیفٹ ملتے ہیں، ان کو یہ کافی کنسیشن دیتے ہیں. اب ٹوٹل انڈسٹری نے تو 3% ترقی کی، 9.6% تو بڑی نے کی، چھوٹی انڈسٹری نے 2% ترقی کی. یہ ان کے اپنے فگرز ہیں جو میں دے رہا ہوں. تو اصل تو 90% SMEs ہے، ان کو ہمارے یہاں قرضہ ہی نہیں ملتا. کل قرضہ جو ہمارا ہوتا ہے، میں بڑی امپارٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کہاں ترقی ہو سکتی ہے، کہاں یہ ٹیکس لے سکتے ہیں، کہاں یہ پھر ترقیاتی پروگرام زیادہ کر سکتے. وہ ہے کیا کہ ہمارے کل قرضے کا، یہ میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی فگرز دے رہا ہوں، جو 75% جو ہے وہ بڑے لوگ لے جاتے ہیں سر، کریڈٹ 75% بڑے لوگ لے جاتے ہیں، نہیں بڑے کاروباری. نہیں 93 ایگزیکٹ 93% بڑی انڈسٹری کو اور بڑے لوگوں کو لون ملا ہے، اور 7% ہمارے ہاں چھوٹے SMEs کو ملا ہے. انڈیا میں 15% چھوٹوں کو ملتا ہے پورے قرضے کا، ٹوٹل قرضے کا. یہ جو کیسر صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو سٹیٹس ہیں اب کے، لیکن اوورآل جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ 75% جو بڑی شخصیت ہے، بڑا کاروباری، بڑے والیوم والا بندہ لے جاتا ہے، اور باقی جو 25% SMEs بچتے ہیں، اول تو انہیں سمجھ ہی نہیں ہے قرض لینے کی، اور اس میں سے بھی بہت کم ہے جو ان کے حصے میں یہ آتا ہے. یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں پرسیپشن پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یو رائٹ. وجہ کیا ہے دیکھیں نا، ہارٹ منی کے لیے 13% پہ لیتے رہے اسٹیٹ بینک والے، 13% ان کو دیتے رہے بڑوں کو، جو باہر کے چند لمیٹڈ لوگ تھے نا اپنے پسندیدہ، ان کی پیسہ منگوایا، اور $3 ارب کا ہارٹ منی آ گئی ہمارے یہاں. 13.25 ان کو دیتے رہے مارک اپ یا سود دیتے رہے. اب دیکھیے نا بات کیا. اور چھوٹے بزنس مین کو تو ہمارے ملک میں، جب میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں جو اسٹیٹ بینک نے دی ہے، کہ صرف 100 میں سے 7 اور 93 جو ہے وہ چند ہوں گے، کوئی 1000 کے قریب بڑے انڈسٹری والے ہوں گے، اور کیسر صاحب ٹھیک ہے، کیسر صاحب آئی ایگریڈ ود یو، میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. اسٹیٹس یہی ہیں، میں پرسیپشن کے ترقی کرے نا ملک، ترقی کرے. ڈاکٹر ندیم صاحب، ڈاکٹر ان کو فائدہ جو ہے نا، ان کو جو FBR کو فائدہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. FBR کو جو فائدہ ہے نا، جو یہ ابھی اکرام الحق صاحب نے بھی کہا اور صحیح بات کی، کہ ان کو تو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کے فائدے والے. جی بالکل ٹھیک ہے، ملک گرو کرے گا تو ٹیکس بڑھے گا نا، اور ریونیو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ایک اور بھی معاملہ ہے. ابھی کچھ یہاں پہ بات ہو رہی تھی تعلیم کے بجٹ کو بھی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ تعلیم کو 4% دو، تعلیم کو 5% دو. جو ہمارے HEC کے احباب ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پچھلے 3-4 سالوں سے 64 ارب 65 ارب 66 ارب جو ہے اس پہ بجٹ رکھا ہوا ہے، اور کبھی 2 ارب بڑھا دیتے ہیں، کبھی 2 ارب کم کر دیتی ہے حکومت. لیکن پہلے وہ بجٹ 150 یونیورسٹیز میں تقسیم ہوتا تھا، اب 250 میں ہوتا ہے. اور جس کی وجہ سے اگین ہم نے دیکھا پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تعلیم کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے، اور اگر ہم بجٹ بڑھا دیتے ہیں تو کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بڑھ جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیں، اس میں ٹو بی ویری کلیئر، جو فیڈرل گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے ہائر ایجوکیشن کو، وہ صرف ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے ہوتا ہے. آپ کا آپریشنل ایکسپینڈیچرز کے لیے یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہیں تو وہاں سے ان کو بجٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اب اس کانٹیکسٹ میں آف کورس آپ کی جو پچھلے 5 ایئرز میں نمبر آف یونیورسٹیز جو ہیں وہ کافی تیزی سے گرو کی، کیونکہ ویژن 2025 میں یہ تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایٹ لیسٹ ایک یونیورسٹی یا ایک یونیورسٹی کیمپس بنے گا بائی 2025. تو اس کانٹیکسٹ میں بہت ساری نئی یونیورسٹیز اوپن ہوئیں، اور اس سلسلے میں اب آف کورس ان کی بجٹری نیڈز ہیں، ان کو فردر ایکسپینشن کی ضرورت ہے وہاں. تو اس سلسلے کے لیے بجٹ تو مختص کرنا ضروری ہے.
ابھی لیکن اگر آپ اس کمپوزیشن دیکھیں، یہ جو 900 ارب روپے کا بجٹ پروپوز کیا ہے پی ایس ڈی پی میں، اور باقی جو کوئی 1100-1200 کے قریب بلین کا پروونشل گورنمنٹس اپنے طور سے کریں گی، تو یہ ٹوٹل کوئی 2.1 ٹریلین کا جو ہے وہ آؤٹ لے بن رہا ہے ڈیولپمنٹ کا. تو اس میں 63% کے قریب جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے لیے ہے. تو ونس اگین یہ گورنمنٹ تو کلیم کرتی تھی اس زمانے میں بھی کہ جی آپ کی جو بہت زیادہ جو اسپینڈنگ ہے پی ایس ڈی پی سے وہ ویلفیئر اورینٹڈ پروجیکٹس پہ ہونی چاہیے، وہ سافٹ انٹرونشنز پہ ہونی چاہیے. بٹ لیکن وہی جو آپ کو ایک ہسٹیریسس یا ایک جو مومنٹم ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کو یہ بھی چینج نہیں کر پا رہے ہیں کہ ڈسپائٹ میکنگ لاٹ آف ایفرٹس ہم بھی اس کو نہیں چینج کر سکے تھے، کیونکہ جو آپ کی نیڈز ہیں انفراسٹرکچر کی وہ اتنی بے شمار ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پھر اسی طرح کے کٹس لگانا پڑتے ہیں، جس میں ہیلتھ اور پرٹیکولرلی ایجوکیشن جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو اس میں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ جو فیصل میں ہائی لائٹ کروں گا کہ صرف پی ایس ڈی پی سے یا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے سے آپ ایجوکیشن کو سیٹل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے کرنٹ بجٹ میں یا، اور اکرام صاحب نے بہت اچھا اس پہ لکھتے رہے ہیں، بزنس ریکارڈر وغیرہ میں آتی رہی ہیں ان کی سٹوریز، کہ جب تک آپ ایجوکیشن کو جو آؤٹ آف پاکٹ لوگ فائنینس کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں پرائیویٹ سکولز میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، ان کے لیے یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان کی میرا جو ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پی ایس ڈی پی کے ساتھ جو سپلیمنٹری طور پہ ایجوکیشن کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ کو، ہم دیکھیں انسانی ترقی کو دیکھیں تو ہمارا انڈیکس 189 میں سے 154 ہے جو پچھلے سال کا انڈیکس تھا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انفارچونیٹلی موجودہ حکومت بھی اس طرح کام نہیں کر پائی ہے. خیر، ہم جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن کی بات محسن صاحب سے کرتے ہیں. محسن صاحب، اگین جو ابھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، مختلف سکیمز ہیں، نیا پاکستان بھی ہے اور بھی ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو لو کاسٹ ہے گھر ہیں ان کو بنایا جائے، جو ہمارا لو انکم طبقہ ہے ان کو کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ابھی کیسر صاحب نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا، بینک جو ہے وہ کریڈٹ ہسٹری کو یا بینک سٹیٹمنٹ کو یا کسی کی بھی فائنینشیل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس کو قرض تو دے دیتا ہے، لیکن ہسٹری بھی اسی شخص کی کلیئر ہوتی ہے، اسی کو قرض دیتا ہے جس سے بینک خود مطمئن ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے کنسٹرکشن میں حکومتی پالیسیز کتنا ساتھ دیں گی اور بینک کتنے راضی ہوں گے کمزور طبقے کو قرضہ دینے کے لیے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، حکومت کیا پابند کر پائے گی کسی نہ کسی طریقے سے بینکس کو؟ بالکل ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نہیں تھا اور پہلے کبھی بھی ہسٹری میں نہیں رہا. اور ایک عام آدمی جس کی سیلری پسند نہیں ہوتی اس کو بینک کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرتا تھا اس سے پہلے. لیکن جو ابھی لو کاسٹ ہاؤسنگ اور جو یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ، جتنے بھی جو 35 لاکھ 40 لاکھ روپے ہیں جس میں وہ فائنینسنگ کرے گا، 80% اسٹیٹ بینک کرے گا، اور ایک عام آدمی کو بھی اگر لون چاہیے ہوگا اور وہ اگر کوئی 20-25 ہزار کماتا ہے اور اس کی وائف 10-15 ہزار روپے کماتی ہے تو وہ بھی کلب ہو جائے گا. ہر کسی کو پرائیویٹلی یہ لوگ جو بھی ان کے ویلیوٹر ہے ان کے تھرو وہ اس کو فالو کریں گے. اور یہ انسٹرکشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو ہے تاکہ ہر آدمی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس انکم سرٹیفکیشن تو ہوگی نہیں، اور وہی ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ عام آدمی جس کے لیے آپ کرنے چاہ رہے ہیں اس کو کیسے ہوگا. لیکن ابھی اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی بنا دی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام آدمیوں کے لیے بہتر ہوگا. اور جو پرائز بھی آ رہی ہے سبسڈائز کر رہی ہے گورنمنٹ، 3 لاکھ روپے خود نیا پاکستان میں ہر آدمی کو اپنے اکاؤنٹ سے دے رہی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ہے کہ 3 لاکھ روپے ہی صرف اس نے دینے اور باقی فائنینس بینک سے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ آدمی اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے، یہ چیزیں کاسٹ آپ کی کنسٹرکشن بھی اسی طرح مینٹین رہے، ایسا نہ ہو کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہو جائے تاکہ یہ پرابلم ہوگا. تو ایک جو پالیسیز ہے اسٹیٹ بینک کی، تو ابھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی قرضہ لے سکے گا. جی زبیر صاحب یہ کلبنگ دی انکم، آپ کیونکہ بینکس کے ساتھ آپ ظاہر ہے معاملات آپ کے چلتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بینکنگ سٹرکچر ہے اس میں یہ انکم کلب کر کے بجائے اس کے کہ آپ فائنینشیل ہسٹری دیکھیں یا فائنینشیل سٹیٹمنٹ دیکھیں، آپ قرض دے دیں، بینک اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں شیخانی صاحب نے جو بات کہی نا، اگر آپ
पाकिस्तान बैंकिंग की माजी की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में जो बैंक्स थे वो कभी भी हाउसिंग को सपोर्ट करते ही नहीं थे। लो इनकम तो छोड़े, वो बिजनेसमैन को भी हाउस लोन के लिए पैसे नहीं देते थे। वो सिर्फ उनकी सोच होती थी कि सिर्फ इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए पैसा दिया जाए, घर के लिए ना दिया जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद इन्होंने एक पॉलिसी चेंज लेके आए जो स्टेट बैंक के ज़रिए आई, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो आगे आए, और ख़ास तौर पर लो इनकम और लो कॉस्ट हाउसिंग। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप अगर मियाँ बीवी मिला के 35,000 रुपये 40,000 कमाते हैं तो वो बिल्कुल वो हकदार हैं इस चीज़ के कि उनको 30 लाख रुपए तक का ना हाउस लोन मिलना चाहिए। और अब बैंकों ने भी अपनी सोच में तब्दीली ले आए हैं। जो वज़ीर आज़म साहब की या हुकूमत की पॉलिसी है वो थ्रू स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स भी उसको फॉलो करना शुरू हो गए हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है सबसे ज़्यादा जो इसके हकदार हैं जिनको ज़रूरत है वो लो कॉस्ट हाउसिंग की है। जो कम आमदनी वाले मज़दूर तबका है जिसकी आमदनी महदूद है, जो 25-30 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, इनका कोई मसला हल किया जाए कि इनको, और जैसे अभी मोहसिन शेखानी साहब ने कहा कि 3 लाख रुपए उसमें हुकूमत देगी, 30 लाख में से बाकी 27 रह गए वो बैंक लोन करे। तो मैं समझता हूँ मज़दूर भी जो है जब उसको जहन में ये होगा कि वो अपना ज़ाती घर हासिल कर लेगा तो जो कुछ वो अदा करेगा किस्त में ऑलमोस्ट उसके किराए के बराबर है। आजकल वो जिस घर में रह रहा है उसका किराया है, प्लस मजदूर अगर थोड़ी सी कोशिश और करेगा 8-10 हज़ार रुपये अपनी इनकम और बढ़ा सकता है उसमें। जी बिल्कुल ठीक है ज़ुबैर साहब आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, एक और पहलू है, वो भी कोई इतना ताबनाक नहीं है, तारीख ही है अनफॉर्चुनेटली। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ खसारा ही खसारा, और कुछ मार्क भी की हैं। प्राइवेटाइजेशन, शौकत तरीन साहब जो हैं उनको क्रेडिट जाता है, माजी में उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा, एक बैंक की प्राइवेटाइजेशन थी। लेकिन सर ये PIA, ये स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज़, इसमें तो सियासी वाबस्तगियाँ, जज्बाती वाबस्तगियाँ, मौरूसी वाबस्तगियाँ, इनको हाथ डालना कितना आसान होगा? क्या ये हुकूमत ये खसारा ज़दा इदारों को कर पाएगी, कुछ प्राइवेटाइज़ कर पाएगी? आपको क्या लग रहा है डॉक्टर इकरामुल हक साहब? जब असद उमर साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया की तर्ज पर हम फ़ंड क्रिएट करेंगे, इनको रीस्ट्रक्चर करेंगे, और फिर हम इसको जो है जब ये मुनाफे में आ जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि इनको किया जाए, क्योंकि इस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। अगर जैसे ही हफीज़ शेख साहब आए और IMF एंटर हुआ तो उन्होंने इस आइडिया को तर्क कर दिया, और अब हफीज़ शेख साहब के जाने के बाद ज़ाहिर है कि बीच में हम वो थोड़े 18 दिन के लिए उन्होंने इनको बनाया, मगर अब शौकत तरीन साहब इस पे ये पोजीशन ले रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसको हल करने के लिए हमें जो है वो प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमतों को कारोबार करना ही नहीं चाहिए। हुकूमत का काम है रेगुलेट करना, अच्छे कवानीन बनाना, उन पे अमल दरामद करना। पूरी दुनिया में कोई भी आप इवन अब चाइना की मिसाल भी ले लें जिसे स्टेट कैपिटलिज्म का नाम दिया जाता है, तो वहाँ भी उन्होंने अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, प्राइवेट पब्लिक जो है वो जो है उसका फेस होता है। अब अगर बहुत से मज़दूरों को मिसाल के तौर पर आप स्टील मिल में शेयर्स दे दिए होते, बंद ना करते, वो उसमें शेयर होल्डर होते, वो मेहनत से काम करते। ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं इस तरह की, ये हमेशा पब्लिक प्राइवेट का इसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये महज हम प्राइवेट पे छोड़ दें तो इनके साइज़ इतने बड़े होते हैं। एक एयरलाइन चलाने के लिए ज़ाहिर है कि आपको कहाँ से बिजनेसमैन, और फिर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम होते हैं, रेगुलेशंस के प्रॉब्लम होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ बना भी लेती हैं तो बेजा वो जो है वो मुदाखलत करती हैं, और लाइन मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो कह तो देती हैं कि नेपरा है, मगर फ़ैसले सारे वही जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सेक्रेटरी साहब जो बैठे होते हैं एनर्जी में, ना उनके ज़िंदगी में कभी पढ़ा होता है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस चूँकि वो 22वें ग्रेड में पहुंच जाते हैं तो फिर सारी फैसला साजी उनके पास चली जाती है। अब ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है जिसे मैं जिक्र करना चाहूँगा आज, कि सारा पैसा क्यों ज़ाया हो जाता है। इवन हमारे पब्लिक जो आपने कहा कि डेवलपमेंट के प्रोग्राम कितने ओवर रन्स होते हैं। नीलम झेलम आपके सामने क्लासिक केस है।
جو کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں جا کر ختم ہوا. اب یہ چیف اکانومسٹ ہمارے ڈاکٹر دیبا صاحب بہت لائق آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتا ہے کہ جب ایگزیکیوشن کا معاملہ آتا ہے تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 9 months میں صرف 40% جو تھا وہ انہوں نے اسپینڈ جی کیا. ڈاکٹر صاحب ٹائم کم ہے. ڈاکٹر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, جو کاسٹ اوور رن ہوا وہ بڑا ہسٹورک تھا. نیلم جیلم پہ ایون اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا, اس میں بھی بڑا ہسٹورک کاسٹ اوور رن تھا. کرینی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب آپ کا شکریہ, زبیر توفیل صاحب, محسن شیخانی صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ.